قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، والعاقبة لأهل التقوى واليقين. والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والمصطفى الأمجد، الرسول المسدد الحميد الحامد الحماد المحمود الأحمد أبي القاسم. اللهم صل ولعنة الله على أعدائهم وعلى مشركهم، ولعنة الله على غاصبي حقوقهم وعلى غاصبي صدقهم، ولعنة الله على منكر فضائلهم ومصائبهم، وعلى منكر شجاعتهم وعلى منكر سخاوتهم، وعلى منكر ولایتهم وعلى منكر عظمتهم وعلى منكر عطشهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد والقرآن الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ کی کائنات قرآن مجید کے سورہ ہود میں ارشاد فرما رہا ہے، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اگر تم مومن ہو تو بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہے. یا اس کا یہ ترجمہ ایک اور ہے کہ اگر تم بقیت اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، تمہارے لیے خیر ہے. اس آیت کے حوالے سے پہلے بھی 2 مجالس میں گفتگو کر چکا ہوں، تو بس اسی سے آگے. خالص ایمان میرا امام زمانہ پر ہے، ایمان بامعرفت نہیں ہے. خالص ایمان کیا ہے؟ امام زمانہ پردہ غیبت میں موجود ہے، بحکم خدا ظہور کریں گے. یہ ہے میرا ایمان. اور ایمان بامعرفت کیا ہے؟ کہ امام زمانہ پردہ غیبت میں موجود ہیں، ان کے اس دور غیبت میں میری کیا ذمہ داریاں ہیں ایمان کے لیے، میں کیا ان کے لیے کر رہا ہوں اور وہ کیا مجھ سے چاہتے ہیں، اور بعد ظہور ان کا ناصر بننے کے لیے مجھے کیا عمل انجام دینے ہوں گے کہ میں ایمان کی صدا پر لبیک کہہ سکوں اور ان کی نصرت کر سکوں. تو میں امام زمانہ پر ایمان رکھتا ہوں. مگر اگر ایمان معرفت سے خالی ہے تو وہ ایمان کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. ایمان معرفت کے ساتھ ہو. اگر میں زبان سے کہتا رہوں الاجل الاجل، نہ میرے کردار میں، نہ میرے اخلاق میں، نہ میری گفتگو میں کسی بات میں میری انتظار امام ظاہر نہیں ہو رہا تو زبانی الاجل کی کوئی قیمت نہیں. لہذا مجھے اپنے عمل سے وہ اعمال انجام دینے ہوں گے کہ جن سے امام زمانہ خوش ہوں، نہ کہ امام زمانہ کی آنکھوں میں اعمال میرے دیکھ کر آنسو آئیں. ایک شخص نوجوان اصفہان میں ایک عالم دین کے ہاں کام کیا کرتے تھے. تو کام کے دوران عالم دین نے کہا ایک سیڑھی کی ضرورت ہے، برابر میں سے جاؤ اور سیڑھی لے کر آؤ. یہ گئے اور بہت دیر میں، بالکل برابر میں سے لانے کی، لیکن بہت دیر میں واپس آئے. عالم دین ان سے ناراض ہوا، پوچھا کہ اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ سیڑھی میں نے برابر سے لانے کے لیے کہا تھا. کہا دیواریں دوسروں کا حق ہیں، دوسروں کا مال ہے. اگر میں جلدی جلدی آتا، کیونکہ دیواریں گلی بہت پتلی ہے، سیڑھی دیواروں سے ٹکراتی اور دوسرے کے مال کو نقصان پہنچتا، اور مجھے یہ حق نہیں کہ میں کسی اور کے مال کو نقصان پہنچاؤں، کیونکہ دیواریں جو ہے وہ دوسرے کا مال ہیں. عالم دین سمجھ گئے. پوچھا کیا امام زمانہ سے کبھی ملاقات ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، پچھلے مہینے ہمارے شہر میں آئے ہوئے تھے تو ملاقات ہو گئی تھی. ان کے جواب کے انداز نے یہ بتایا کہ ان کی امام زمانہ سے بارہا ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں. کتنا مطلب باریکی ہے کہ دیواریں دوسرے کا حق ہے. یہاں ہم تو پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے حق کھا جاتے ہیں. دیواریں دوسروں کا حق ہے، دوسروں کا مال ہے، اور ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم دوسرے کے مال کو نقصان پہنچائیں. ایسا ہی ایک اور واقعہ ملتا ہے چھوٹا سا، پھر میں کیونکہ وقت بھی بہت ہو گیا ہے جلدی. مقدس اردبیلی اپنے مکان سے چلے نجف کے لیے، حرم امام علی کی زیارت کے لیے. انہوں نے کرائے پر ایک سواری لی، اپنے شاگرد کے ساتھ جا رہے تھے. راستے میں ایک شخص ملا، اس نے کہا میرا یہ خط آپ نجف میں فلاں شخص کو دے دیجئے گا.
یہ اپنی سواری سے اترے اور پیدل نجف تک گئے سواری لے کر، لیکن سوار نہیں ہوئے۔ شاگرد نے پوچھا آپ نے سواری کرائے پر لی ہے تو آپ سوار ہو کر کیوں نہیں جاتے؟ کہا میں نے سواری اپنے نجف جانے کے لیے لی تھی، اس لیے نہیں کہ میں دوسروں کا سامان نجف تک پہنچاؤں۔ یہ ناحق ہے کہ میں نے سواری اپنے لیے لی ہے اور اسے دوسرے کاموں کے لیے میں استعمال کروں، تو لہٰذا یہ بنا سواری کے لیے گئے۔ اور ان کے لیے روایت میں ہے کہ جب امام زمانہ ظہور کریں گے تو یہ قبر سے اٹھائے جائیں گے اور امام کی نصرت کریں گے۔ نجف گئے، شاگرد کہتا ہے میں سو رہا تھا، میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ استاد مطالعہ کر رہے ہیں کہ وہ ایک دم سے اٹھے اور باہر گئے، میں بھی ان کے پیچھے پیچھے گیا کیونکہ راحت بہت ہو گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ یہ حرم امام علی کی طرف جا رہے ہیں اور حرم بند ہے۔ حرم کے دروازے استاد کے لیے کھل گئے، یہ اندر داخل ہوئے اور زری کی جانب بڑھنے لگے اور زری کے دروازے بند تھے، ان کے لیے کھل گئے۔ میں دور سے کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا کہ یہ زری کے اندر داخل ہوئے اور کچھ گفتگو کسی سے کر رہے ہیں۔ وہاں کوئی نہیں تھا لیکن مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کس سے اور کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ واپس آئے، اپنا دستار امامہ لیا اور مسجد کوفہ کی جانب جانے لگے۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے گیا لیکن اس طرح کہ انہیں میری آہٹ محسوس نہ ہو۔ مسجد کوفہ بھی بند تھی، استاد کے لیے مسجد کوفہ کے دروازے کھل گئے، یہ اندر گئے، مقام امام زمانہ پر کوئی شخص بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے اس سے کچھ بات کرنی شروع کی، کیونکہ میں دور تھا مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا بات کر رہے ہیں، تو لہٰذا میں ان کی باتیں سنتا رہا۔ جب یہ واپس کمرے کی جانب جانے لگے تو انہیں میری آہٹ محسوس ہوئی اور انہوں نے کہا میں معاف نہیں کروں گا اگر میری زندگی میں تم نے یہ بات کسی کو بتائی، یہ راز رکھنا۔ انہوں نے وعدہ کیا اور پوچھا مسئلہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں مطالعہ کر رہا تھا اور میرے دماغ میں کچھ سوال آئے تو میں امام علی کی خدمت میں پہنچا کہ مجھے میرے سوالوں کے جواب مل جائیں۔ وہاں مجھے میرے تمام سوال کے جواب مولائے کائنات نے دے دیے، مگر ایک سوال پر انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا بیٹا مہدی مسجد کوفہ میں آیا ہوا ہے، وہ تمہارے وقت کا امام ہے، اس سے جا کر یہ مسئلہ معلوم کرو۔ لہٰذا میں امام زمانہ سے یہ مسئلہ معلوم کرنے گیا تھا، امام زمانہ نے مجھے اس مسئلے کا جواب دیا ہے اور تمہیں میں کبھی معاف نہیں کروں گا اگر یہ راز تم نے کسی کو بتایا ہو۔ ان کی بہت ساری گفتگو امام زمانہ سے ہوئی ہیں جو کتابوں میں آئی ہیں۔ عمل ان کے کیا تھی اسی طرح کی، چلیے ہم یہ کہتے ہیں یہ تو بہت باریک چیزیں ہیں کہ دیواریں دوسروں کا حق ہے، اتنے باریکی سے کون سوچے۔ ہم اتنا عمل تو کر سکتے ہیں کہ جس سے امام زمانہ خوش ہیں، ہم دن میں جھوٹ بولتے ہیں، ریاکاری جو ہمارے روٹین میں شامل ہے، ریاکاری، غیبت، چغل خوری، ہم ان میں سے روز کا ایک ایم بنا لیں کہ مجھے اس مہینے ریاکاری نہیں کرنی۔ روایتوں میں بھی ہے اگر کوئی انسان 22 دن کو مسلسل 22 دن کوئی کام نہ کرے تو وہ اس کا عادی بن جاتا ہے، کبھی اس کام کو نہیں کرتا، اور اگر 22 دن مسلسل کرنے لگے تو پھر وہ اس کا عادی بن جاتا ہے کہ وہ اس عمل کو چھوڑ نہیں سکتا۔ تو لہذا چھوٹے چھوٹے عمل تو بہت بڑی بڑی چیزیں ہم نہیں اپنی صحیح کر سکتے، لیکن میں غیبت اگر کرتا ہوں تو غیبت کرنا تو چھوڑ سکتا ہوں۔ امام زمانہ کے لیے اگر ان کی نصرت کرنی ہے تو محنت تو کرنی پڑے گی، محنت کیے بنا نصرت نہیں مل سکتی۔ تاریخ گواہ ہے، قرآن مجید گواہ ہے کہ دنیا میں جتنے اوصیاء، جتنے اولیاء، جتنے ائمہ، جتنے انبیاء آئے، جتنے خدا کے صالحین بندے آئے، سب کو مشکلات سے دوچار ہونا پڑا، منزل امتحان سے گزرنا پڑا ہے، کیونکہ قرآن مجید امام زمانہ کے ناصروں کو اور جو امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں انہیں بندہ گانے صالح کے نام سے یاد کرتا ہے۔ تو لہذا اگر امام کے چاہنے والے، امام کا انتظار کرنے والے صالح بندے ہیں تو ہمیں بھی منزل امتحان سے گزرنا پڑے گا اپنے معیار ایمان کو بلند کرنے کے لیے۔ اور قرآن میں بہت ساری مثالیں اس کے لیے موجود ہیں۔ امتحان سے متعلق ایک واقعہ ابھی میرے بالکل ذہن میں آیا، سورہ بقرہ میں، سورہ بقرہ کے آخر میں ایک واقعہ ہے جناب طالوت کا۔ یہ ظالم بادشاہ جالوت کے مقابلے پر گئے اور خدا کو ان کا امتحان لینا تھا، تو خدا کا حکم آیا کہ اے طالوت، آپ اور آپ کا لشکر دریا پر جا کر پانی نہ پیجیے گا، آپ کو فتح نصیب ہو جائے گی۔ مگر ہوا کیا، ایک کثیر تعداد لشکر کی دریا پر گئی، کیونکہ پیاس کی شدت بہت زیادہ تھی، دریا پر گئی، پانی پی لیا۔ پیاس کی شدت ہونے کے باوجود جناب داؤد بھی ان کے لشکر میں تھے، بہت سے لوگوں نے جناب داؤد سمیت، جناب طالوت سمیت پانی نہیں پیا، نتیجہ انہیں فتح مل گئی، اور جنہوں نے پانی پیا وہ ہلاک ہو گئے۔
تو انہیں بھی پروردگار نے نہر سامنے رکھ کر پیاس کی شدت کو بڑھا کر ان کا امتحان لیا. اسی طرح سے مختلف طریقوں سے کتابوں میں آیا ہے کہ صالحین بندے جو امام زمانہ کے منتظر ہیں ان کا بھی امتحان لیا جائے گا. صلوات محمد وعلیہ تو امتحان بھی دینے پڑیں گے. امتحان دے دیا تو معیار ایمان بہت بلند ہو جائے گا امام کے نزدیک, اور اگر امتحان میں رہ گئے تو پھر ہلاکت ہی ہلاکت. امام زمانہ کے معین و مددگار دو ہیں بس, ایک فرشتے اور ایک انسان. رسول خدا فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اور میری 11 فرزندوں کو مومنین پر, لوگوں پر حجت قرار دیا اور صلب حسین سے آئمہ قرار دیے جو میری فرامین کی حفاظت کیے ہوئے ہیں, میرا دین قائم کیے ہوئے ہیں. ان میں سے نوا یعنی امام زمانہ, ان میں سے نوا ہمارے اہل بیت میں قائم ہیں اور وہ ایک طویل عرصہ غیبت میں رہنے کے بعد ظاہر ہوں گے, جو سیرت میں, صورت میں, رفتار میں, کردار میں, گفتار میں بالکل میری طرح ہوں گے. انہیں خدا بند عالم کی تائید حاصل ہوگی اور خدا بند عالم ملائکہ کے ذریعے, ملائکہ کی مدد سے حکم خدا کو آشکار کرے گا. اور جس طرح دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے اسے عدل و انصاف سے بھر دے گا. اور فرشتوں کے متعلق بہت احادیث اور بہت قرآن مجید میں آئی ہیں. اسی طرح سے ناصران امام زمانہ کے لیے, انسانوں کے لیے قرآن مجید میں بہت متعدد مقامات پر آیات نازل ہوئی ہیں. ان میں سے ایک آیت کا ذکر کر دوں. سورہ حج میں آیت نمبر 41, ترجمہ خدا بند عالم فرماتا ہے اگر ہم نے ان لوگوں کو, یہ وہ لوگ ہیں, اگر ہم نے انہیں دنیا پر قابو دے دیا تو یہ لوگ ابھی نماز قائم کریں گے, زکوٰۃ دیں گے, لوگوں کو اچھے کام کرنے کے لیے کہیں گے اور بروں سے روکیں گے. پانچویں امام اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت مہدی اور ان کے ناصرین کے لیے نازل ہوئی ہے. خدا بند عالم ان کے ناصرین کی مدد سے مشرق و مغرب میں انہیں غلبہ دے گا اور انہی کی مدد سے دنیا سے شرک و الحاق غائب ہو جائے گا. صلوات بر محمد وآل محمد. انہی کے ذریعے دنیا سے کفر و شرک ختم ہو جائے گا اور دنیا میں حکومت عدل قائم کی جائے گی. امام زمانہ کے جو ناصر ہیں وہ کسی خاص قوم یا کسی خاص ملک یا کسی خاص قبیلے کے نہیں ہیں, بلکہ امام زمانہ کے جو مددگار ہیں, جو ناصر ہیں, وہ مختلف اقوام, مختلف قبائل, مختلف ممالک کے لوگ ہیں, ہم میں سے ہی ہیں. اور روایت میں ہے جب امام زمانہ ظہور کریں گے تو آپ بہت جوان ہوں گے اور آپ کے لشکر میں زیادہ تعداد جو ہوگی وہ جوانوں کی ہوگی اور آپ کے لشکر میں بزرگ بہت کم ہوں گے. قرآن مجید میں آیا ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ آپ کے لشکر میں بزرگوں کی تعداد ایسی ہوگی جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے مگر بہت کم ہوتا ہے. تو آپ کے ناصرین جوان زیادہ ہوں گے. تو ہمیں امام کا ناصر بننا ہے, اعمال بھی بہت بنا گئے ہیں, محنت کرنی پڑے گی. بنا محنت کے کچھ نہیں ملے گا. اس مثال میں نے عالم دین سے ہی سنی تھی کہ حلوہ کہنے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا. منہ میٹھا کرنا ہے تو زحمت کرنی پڑے گی, حلوہ بنانا پڑے گا. امام زمانہ کا ناصر بننا ہے تو فقط زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا, اپنے کردار میں, اپنی گفتار میں, اپنے عمل میں یہ دکھانا ہوگا کہ ہم امام زمانہ کے انتظار ہیں, ہم ان کی نصرت کے انتظار میں ہیں. ہمیں اپنا عمل ایسا بنانا ہوگا. جناب جعفر جن نصرت کیسے کرنی ہے؟ شیاطین میں سے تھے, کیونکہ جن تھے, مولائے کائنات سے جنگ سے پہلے نہ ان کو جانتے تھے نہ ان کی ولایت کا اقرار کرتے تھے, لیکن جب مولائے کائنات کو دیکھا, مسلمان ہو گئے تو ان کی ولایت کا بھی اقرار کیا اور ان کے ناصر بھی بن گئے. اور کیسے ناصر بنے؟ صرف زبان سے نہیں کہ میں عاشق علی ہوں. جب کربلا میں امام حسین کے پاس پہنچے ہیں اور امام حسین نے مدد کرنے سے روک دیا تو انہوں نے وعدہ کیا کہ تا عمر آپ کے لیے میں گریہ کرتا رہوں گا. اور یہ روایت میں بہت سارے واقعات ہیں کہ جناب جعفر جن نے اپنی ساری زندگی گریہ امام حسین میں گزار دی.
جب امام حسین نے صدائے حلمین بلند کی تو زمین پر حضرت علی اصغر نے لبیک کہا. آسمان پر یہ صدا فرشتوں نے سنی اور سننے کے بعد خدا سے کہا ہے پروردگار ہمیں اجازت دے دے کہ ہم زمین پر جا کر حسین کی مدد کریں. آسمان سے قطاریں فرشتوں کی آنے لگی امام حسین کی مدد کے لیے، مگر امام حسین نے انہیں روک دیا اور چاروں طرف فرشتے تھے اور بیچ میں امام حسین کھڑے ہو کر ان سے گفتگو کر رہے تھے. یہ صدا جنات نے بھی سنی. جب انہوں نے دیکھا تو دیکھا کہ کوئی شخص ہے جو فرشتوں سے کچھ بات کر رہا ہے. ایک جن نے غور کیا کہ یہ شکل کچھ جانی پہچانی ہے، دیکھا یہ تو آقا حسین ہے. بس فوراً تڑپ کر اپنے آقا ظافر جن کی بارگاہ میں گیا. روز عاشور تھا، ان کی دربار میں جشن چل رہا تھا کیونکہ امام علی نے انہیں جنات کا سردار بنایا تھا. روز عاشورہ جنگ دیر العلم ہوئی تھی. کہا جشن چل رہا تھا تو انہوں نے جا کر اپنے آقا سے کہا آقا آپ کے آقا حسین کو کربلا کے میدان میں نرغہ اعداء میں گھیر لیا گیا ہے اور ان کی قتل کی تیاری ہو رہی ہے. بس اتنا سننا تھا. تاج پھینکا، لشکر کو تیار کیا اور بجلی کی رفتار سے کربلا پہنچے. جا کر دیکھا تمام انبیاء تمام فرشتے امام کی خدمت میں موجود ہیں. یہ دستے دست جوڑ کر گئے اور کہا آقا میں اپنا لشکر لے کر آیا ہوں، مجھے اجازت دیجیے کہ میں ان سے جنگ کروں. امام حسین نے کہا ظافر یہ میرے نانا کی امت ہے. حسین نے اپنے عزیزوں کی قربانی پیش کر دی.